من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. مزید فی ابواب ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں اور مزید فی ابواب میں پہلا باب باب افعال ہم نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ. مزید فی ابواب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ثلاثی ہی ہیں، اور ثلاثی سے مراد کون سے افعال ہیں؟ وہ افعال جن کا 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. پھر ثلاثی کی 2 اقسام ابواب کے اعتبار سے ہوئی ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور دوسری ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد ہم نے ان ابواب کو کہا ہے کہ جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے ہی 3 حروف آپ کو ملیں گے اور کچھ زائد نہیں ملے گا. اس کے بعد جو صیغہ آگے چلتا جائے گا، صیغے کے اعتبار سے کچھ حروف آپ کو زائد ملتے چلے جائیں گے، لیکن پہلے صیغے میں، ماضی کے پہلے صیغے میں وہ مادے کے 3 حروف ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جبکہ مزید فی ابواب میں ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے 3 حروف کے علاوہ کچھ نہ کچھ آپ کو زائد ملے گا. ہم نے باب افعال پڑھا ہے تو باب افعال میں آپ کو ایک حرف زائد نظر آیا ہے جو کہ حمزہ ہے. مزید ہم دیکھیں گے کہ جو آگے جاتے ہیں حروف کی تعداد بڑھتی ہے اور کس حد تک بڑھتی ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم نے باب افعال پہلا باب مزید فی کا جو ہے مکمل کر لیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس باب کو ایک باب کو کرنے سے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حساب کے سامنے کھل کر آ گیا. اور یہ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مزید فی ابواب میں سے قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب باب افعال ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس باب کو سمجھنے کے بعد آپ کو مزید ابواب سمجھنا اس اعتبار سے آسان ہو جائیں گے کہ باب اصل میں ہے کیا. یہ ماضی اور مضارع کا کمبینیشن ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس باب سے ماضی کا پہلا صیغہ یہ بنتا ہے اور مضارع کا پہلا صیغہ یہ بنتا ہے، اور آپ کو صرف پہلا صیغہ ہی ریکوائرڈ ہے. پہلا صیغہ آپ کو بتا دیا اور الحمدللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ پہلے صیغے کو سنتے ہی پوری گردان کر دیں گے، چاہے وہ ماضی کی ہو چاہے مضارع کی ہو. دوسری بات مزید فی ابواب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان ابواب کے نام ہمیں مدد دیں گے ان ابواب میں استعمال ہونے والے مادوں کے معنی بتانے میں. جیسے باب افعال، افعال اس وزن پہ آپ نے دیکھیں اسلام، اسلم یسلم اسلامن. اکرام، اکرم یکرم اکرامن، اکرام کرنا. اب ان کے معنی آپ کو پتہ ہیں. پھر اس طرح انفق ینفق انفاق، خرچ کرنا. اسی طرح ارسل یرسل ارسال، بھیجنا. اس طرح اخرج یخرج اخراج، نکالنا. تو ان ابواب کے نام جو ہے ان ابواب کے مصادر بھی ہیں، اس لیے یہ ابواب ہمیں بہت مدد کرتے ہیں معنی بتانے میں. تو آج ہم مزید فی ابواب میں دوسرا باب جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں، اور اس باب کا نام ہے تفعیل. تو آئیں بورڈ پہ چلتے ہیں اور تفعیل باب کو ماضی مضارع کے پہلے صیغے کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تفعیل، ذرا اس وزن کو سامنے رکھیں. تفعیل، تقدیر، یعنی آپ دیکھیں اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے وہ سب کے سب باب تفعیل کے الفاظ. ٹھیک. تکریم، پھر تصدیق، پھر تکذیب،
پھر تصویر. اب یہ سب معنی آپ کو آتے ہیں. تکذیب کے کیا معنی ہوتے ہیں, تصدیق کے کیا معنی ہوتے ہیں, تصویر کے کیا معنی ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. تحقیر, تحقیر کے معنی بھی آپ کو پتا ہے. پھر تسلیم, تعمیر, تبلیغ. باب افعال میں ابلاغ تھا, ابلاغ, افعال, ابلاغ, کوئی بال عام غین مادہ اسے ابلاغ. اور باب تفعیل میں آیا وہ تبلیغ. ابلاغ اور تبلیغ آپ کو پتا ہے. پھر ارسال تھا باب افعال میں, یہاں پر ترسیل. باب افعال میں تھا انزال, یہاں پہ تنزیل. باب افعال میں تھا اعلام, یہاں پر ہو جائے گا تعلیم. تو بے شمار الفاظ آپ اردو میں باب تفعیل کے استعمال کرتے ہیں. تو باب کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی اور مضارع کا جو پہلا صیغہ آنا چاہیے وہ اصل ریکوائرڈ ہے. پھر اس کے بعد ماضی کو آپ اس باب میں پھینک کر پوری کی پوری گردان کر سکتے ہیں. تو باب تفعیل میں جو ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے وہ ہے فعل. فعل 3 مادے کے حروف فا, عین, لام اور عین مشدد ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ زائد ایک حرف ہے. ٹھیک ہے, یعنی زائد حروف میں سے ایک زائد حرف کون سا آ گیا, عین کو آپ نے ڈبل کر دیا. تو فعل یہ ماضی کا صیغہ اور اس کا مضارع تفعیل کا بنتا ہے یفعل. فعل یفعل, فعل یفعل. اب بجائے اس کے کہ ہم فعل سے گردان کرتے ہیں, ہم ڈائریکٹ مادے شروع کرتے ہیں اور اسی میں ہماری گردان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی الحمدللہ. تو پہلا مادہ میں آپ کو دے رہا ہوں عین میم. پہلے ہم خالی جگہ ذرا کر لیں کہ فا عین لام کی جگہ نکال کر باقی جو ہمارے پاس ڈائی بچتی ہے وہ یہ بچتی ہے. یہ ماضی میں ہے اور مضارع میں یہ ڈائی آپ کی بن گئی. یہاں پر ہم نے مادے کے حروف رکھنے. ہاں جی, پہلا مادہ میں دے رہا ہوں آپ کو عین لام میم. عین لام میم. ہاں جی, یہاں پر فٹ کریں. یعلم, علم یعلم, تعلیم. تعلیم کے معنی کیا ہوتے ہیں, ٹو ٹیچ. ٹھیک ہے نا. علامہ سے ذرا گردان کریں. علامہ, علما, علمو, علمت, علمتا, علمنا, علمتا, علمتما, علمتم, علمتی, علمتما, علمتن, علمتو, علمنا. یعلم, یعلمانی, یعلمونا. تعلم, تعلمانی, یعلمنا. تعلم, تعلمانی, تعلمونا. تعلمینا, تعلمانی, تعلمنا. اعلم, نعلم. یا وہی جو یعلم, تعلم, تعلم, اعلم, نعلم. یعلمانی, تعلمانی, تعلمانی, تعلمانی. یعلمونا, یعلمنا. تعلمونا, تعلمنا, تعلمین. تو علامہ یعلم تعلیمن, تعلیم دینا. اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ عین لام میم مانا ہے نا, یہ ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا باب سمیہ سے. باب سمیہ سے کیا بنے گا جی, یہ ماضی مضارع کا پہلا صیغہ علمہ یعلم. علمہ یعلم, ٹو نو, جاننا. جاننا کے معنی میں یہ مادہ ہم نے باب افعال میں جب پھینکا تو یہ بن گیا عالم یعلم. افلا یفعل کو وزن پہ عالم یعلم اعلامن, ٹو انفارم.
اعلام، کسی کو بتانا. اب یہی مادہ آ گیا علامہ یعلم باب تفعیل میں، تو اس کے معنی ہو گئے ٹو ٹیچ، سکھانا. تو اعلام اور تعلیم میں فرق یہ ہوتا ہے، اعلام ہوتا ہے کسی کو بتا دینا. آپ سے کسی نے کوئی بات پوچھی، آپ نے اسے بتا دیا، یہ ہے اعلام. اور تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ایک مسلسل عمل ہے. تعلیم ایک دن کی نہیں ہوگی. تعلیم آپ دیکھیں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو 4 ماہ ہونے کو ہے آپ کو. مزید فی باب کی خصوصیات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ ہر باب کی بہت ساری خصوصیات ہیں. جیسے باب افعال کی خصوصیت یہ تھی کہ باب افعال جو ہے یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. تو نوٹ کر لیں کہ باب تفعیل کی بھی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ یہ بھی لازم افعال کو متعدی بنانے کا کام آئے گا. دوسرے، اس میں تسلسل ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس میں مسلسل ہونا کسی کام کا. جیسے تعلیم دیکھیں آپ، کلیئر ہو گیا نا. تو علامہ یعلم تعلیماً، تعلیم دینا، ٹو ٹیچ. علامہ ترجمہ کریں کیا بنا؟ علامہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے سکھایا. علامہ اس نے سکھایا. اس نے قرآن سکھایا. علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. انالیسس کریں. علامہ فعل پلس فاعل پلس مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ میں خبر بنا کر لا رہا ہوں. پورا کا پورا جملہ فعلیہ میں خبر بنا کر لا رہا ہوں. خبر کے لیے کیا ضروری ہے؟ مبتدا. اور مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. لہذا مبتدا میں لا رہا ہوں، یعنی اس پورے جملہ فعلیہ کو میں نے بنا دیا خبر. خبر آ گئی تو ظاہر ہے مبتدا ضرور ہوگا. اب وہ مبتدا میں لا رہا ہوں الرحمن. الرحمن علم القرآن. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. تو دیکھیں آپ کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ یا جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. تو الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا. یہ ترجمہ کریں. خلق، اس نے پیدا کیا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. کس نے؟ الرحمن نے. پہلے الرحمن نے قرآن سکھایا اور الرحمن نے انسان کو پیدا کیا. ترجمہ کریں. علامہ ابھی کیا؟ اس نے سکھایا. علامہ اس نے اس کو سکھایا. یہ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ انسان کی طرف. اس نے اس کو سکھایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے اس کو کیا سکھایا؟ تو یعنی یہ تعلیم دینا، یہ سے ہوتا ہے دو مفعول چاہ رہا ہے. کسی کو سکھایا جائے گا اور کچھ نہ کچھ سکھایا جائے گا. تو اس نے اس کو سکھایا. البیانہ، بیان کرنا. اب یہ الٹا پیش میں نے لگایا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی الٹے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں جب ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. علامہ البیان. سورۃ الرحمن کی 4 آیات آپ کے سامنے آ گئی. 4 آیات. ایک آیت کا سیکھ لینا بڑی بات ہے، لیکن ہمیں 4 آیات الحمدللہ سیکھ لی. الرحمن ایک آیت ہے. علم القرآن دوسری آیت.
खलक अल इंसान तीसरी आयत, अल्लमहुल बयान चौथी आयत। लेकिन देखें पूरा मफहूम आपके सामने आ गया कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। बुजुर्ग बड़ी प्यारी इन आयात की जो तशरीह किया करते थे। जरा गौर करें, इन 4 आयात में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें पहला लफ्ज है अर्रहमान, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और रहमत से ये मुश्तक है, रहमत से डिराइव्ड है। रहमत से डिराइव्ड अल्लाह ताला का एक और नाम है अर्रहीम। अर्रहमान और अर्रहीम में फर्क क्या है? इन दोनों में मुबालगा पाया जाता है, रहमत की कसरत है, शिद्दत है, लेकिन अर्रहमान में अर्रहीम की निस्बत ज्यादा मुबालगा, ज्यादा शिद्दत है। अर्रहीम में एक तसलसल है, रहमत जिसकी वजह से यहां पर मौजूद हैं, अभी तक बैठे हैं, ये उसकी रहमत है, वो हमें फौरी तौर पे नहीं पकड़ता। अर्रहमान जोश मारना उसकी रहमत का, जोश मारना। तो अल्लाह ताला की जो सिफात है, उन सिफात में अब हम जन्नत में दाखिल जो होंगे वो अल्लाह ताला की किस सिफत की बिना पे दाखिल होंगे? रहमत की बिना पर। ठीक, नबी ने फरमाया ना कि तुम में से कोई भी शख्स अपने अमाल की बुनियाद पे जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कि अल्लाह ताला का फजल होगा, उसकी रहमत होगी कि तुम जन्नत में दाखिल हो। तो सहाबा में से किसी ने जुर्रत करके पूछा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? तो आपने फरमाया था कि हाँ मैं भी उसी वक्त जाऊंगा जन्नत में जब अल्लाह का फजल, उसकी रहमत शामिल हाल होगी। तो हमें अल्लाह की रहमत ही दरकार है, मतलूब है आखिरत में भी। तो अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उनमें टॉप की सिफत है अर्रहमान। दूसरी आयत पे गौर करें, अल्लमल कुरान। जितने भी उलूम है उन सबको सिखाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। लेकिन वो जो उलूम है उन सब उलूम में टॉप का इल्म कौन सा? कुरान का इल्म। लिहाजा उस टॉप की चीज को, टॉप के इल्म को यहां पर बयान फरमाया कि अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। तीसरी आयत पे गौर करें, खलकल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया। आसमान और जमीन को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। जानवरों को अल्लाह ताला ने। तमाम चीजों को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। लेकिन उन तमाम चीजों में जो टॉप की मखलूक है, टॉप की मखलूक, वो कौन है? इंसान। लिहाजा उस टॉप की चीज को यहां पर मेंशन कर दिया। फिर अल्लामहुल बयान, उसने उसको बयान करना सिखाया। बोलना किसने सिखाया? अल्लाह ने। देखना किसने सिखाया? अल्लाह ने। सुनना, तमाम इंसान को जो सिफात दी है अल्लाह ताला ने दी है। लेकिन गौर करें, ये जो सिफात है, देखने की सिफत, आप देखेंगे कि इंसान भी देखता है और एक चील भी देखती है, बिल्ली भी देखती है। लेकिन आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात यह सिफत जो है वो जानवरों में, परिंदों में इंसान से ज्यादा आपको नजर आएगी। ऐसे ही है ना। फिर आप देखें सूंघने की सिफत, इंसान भी सूंघता है और दूसरे जानवर भी सूंघते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जानवरों में सिफत ज्यादा हो जाती है। क्या जानवर अपना माफी ज़मीर बयान कर सकता है? तो अल्लामहुल बयान, उसने उसको बयान करना सिखाया। अब ये बयान करना ही है, इसकी बिना पर आप देखें इंसान जो है वो कहां से कहां तक चला जाता है। तो फिर आप इन आयात को जरा इस हवाले सुने कि तमाम टॉप की चीजें इकट्ठी फरमा दी अल्लाह ताला ने कि अर्रहमान
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب اس کا رزلٹ بھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر اور اسے بولنے کی صفت عطا کی ہے, بیان کرنے کی صفت عطا کی, تو یہ صفت کہاں استعمال ہونی چاہیے؟ انہی آیات کے حوالے سے رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی رسول نے اس کو واضح کر دیا کہ خیرکم, تم میں سے بہترین وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں خود اور پھر اس کو سکھاتے ہیں. نبی کے وسلم جن سے ارشاد فرما رہے ہیں آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ پہلے ہی بہترین لوگ ہیں اس امت کے, لیکن آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں. تو یہ اوپن پلیٹ فارم ہے, ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مصداق بن سکتے ہیں, ہم بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں, قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن دوسرا مادہ ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں نون زا لام, نون زا لام, نزلہ ینزلو, نزلہ ینزلو تنزیلا, نازل کرنا, نزلہ نزلہ, نزلو نزلت, نزلتا نزلنا, نزلتا نزلتما نزلتم, نزلتی نزلتما نزلتن, نزلتو نزلنا, ینزلو تنزلو تنزلو انزلو ننزلو, تنزلانی 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 تنزلانی, ینزلونا ینزلنا, تنزلونا تنزلنا تنزلینا. انزال اور تنزیل, تنزیل نازل کرنا لیکن اس میں کنٹینیوٹی, قرآن مجید کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نزلنا, ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے نازل کیا, یعنی انزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا اور نزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا. لیکن ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. انزال کیا ہے؟ یکبارگی نازل کر دینا, اور تنزیل کیا ہے؟ مسلسل کر کے نازل کرنا. تو نزلنا الذکر, قرآن کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام الذکر بھی ہے. یہ ہے اصل ذکر, اصل ذکر قرآن ہے. تو نزلنا الذکر, ہم نے الذکر کو نازل کیا. ہاں جی, فعل بھی ہے, فاعل بھی ہے, مفعول بھی ہے. جملہ اس میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بناتے ہیں؟ زور دینے کے لیے. بنائیں ذرا, فاعل کو اٹھاتے ہیں نا, پہلے لاتے ہیں, تو لے آئیں. نحنو, زور پیدا ہو گیا, نحنو نزلنا الذکر, ہم ہی نے الذکر کو نازل کیا. اور بھی زور پیدا کر سکتے ہیں, انا لگا دیں. ہاں جی, انا پلس نحنو از اکول ٹو انا, انا نزلنا الذکر. اور زور پیدا کریں, حصر کا مفہوم, مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لے آئیں حالت رفع والی جو مبتدا کے مطابق ہو. مبتدا کیا تھا؟ نحنو, اور یہ خبر تھی. ان دونوں کے درمیان میں ضمیر لانی ہے جو مبتدا کے مطابق ہو. نحنو کے مطابق ضمیر کون سی ہوگی؟ نحنو. تو انا نحنو نزلنا الذکر. اب اس کے نازل ہونے میں, اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے؟ دیکھیں, انا کا ترجمہ کیا ہے؟ انا بے شک ہم. نحنو کا ترجمہ ہم. نزلنا کا ترجمہ ہم نے نازل کیا. آج دیکھیں اور کریں, انا بے شک ہم, نحنو ہم, نزلنا ہم نے نازل کیا.
ہم پلس ہم پلس ہم. اردو میں آپ اس طرح بول سکتے ہیں, بے شک ہم نے نازل کیا. ٹھیک نہیں, اب ایک وہ تو ہی ایک وہ بھی نہیں ادا کرے گا. تو بات یہی ہے کہ عربی زبان کو اگر آپ مزہ لینا چاہتے ہیں تو اس زبان کو سمجھنا ہی پڑے گا, بغیر آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے اس کا مزہ نہیں لے سکتے. دیکھیں نا, ایک جیسے الفاظ بار بار آ رہے ہیں. انگریزی میں آپ وی کو لگائیں گے بار بار, لیکن عربی میں دیکھیں کوئی آپ کو ایک جیسا نظر نہیں آ رہا. انا اس کے اندر ہم ہے, نحنو الگ سے ہم ہے, اور نزلنا میں الگ سے ہم ہے. کوئی ایک لفظ جو ہے دوسرے لفظ سے مل بھی نہیں رہا. تو انا نحنو نزلنا الذکر, اور اگلی حصہ جو اس کا مکمل کریں وہ کیا ہے, وَإِنَّا انا بے شک ہم, وَإِنَّا لَهُ اس کے, لَحَافِظُونَ سمپل جملہ اسمیہ, نحنو حافظون ہم حفاظت کرنے والے ہیں, لہو اس کی. انا لگایا تو انا حافظون لہو, انا کی خبر پر لام داخل کیا تو انا لحافظون لہو. پھر اس لہو کو درمیان میں لے آئے, اس سے ایک خوبصورتی پیدا ہوگی کلام میں, اور اس لہو پہ زور بھی آ گیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں. جی ترجمہ کریں. يُنَزِّلُ وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا. يُنَزِّلُ آیاتن, جی یہ آیاتن کیا ہے؟ ينزل فعل با فاعل اور آیاتن ٹھیک ہے, کیا ہوگا مفعول. مفعول تو حالت نصب میں ہوتا ہے, مفعول تو حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ حالت نصب بھی ہے. آیاتن آیاتن آیاتن, ٹھیک ہے نا. عابداتن عابداتن عابداتن, تو یہ مفعول ہے اور حالت نصب بھی ہے. دیکھیں وہی اعراب زیر پر پیش, اتنا پڑھ لینے کے بعد پھر بھی زیر دیکھتے ہی جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ جلدی آتی ہے. یعنی آپ کبھی بھی ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوں گے اسے پہلے حالت نصب میں ماننے کے لیے, کیونکہ ہم نے کہا نصب تو زبر ہے. نصب ہی یعنی زبر ہی نصب نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے, بعض جگہ زیر بھی نصب ہوتی ہے. کلیئر ہوگی بات. تو ينزل آیاتن وہ نازل کرتا ہے ایسی آیات, نکرا ہے تو اس لیے ترجمہ کروں ایسی آیات, بیناتن جو واضح ہے. ينزل آیاتن بیناتن علی عبدہ, علی عبدہ اپنے بندے پر, اپنے سب سے پیارے بندے پر. ہاں جی, ينزل فعل با فاعل, آیاتن بیناتن موصوف صفت ہو کر مفعول, علی جار, عبدہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور, اور جار مجرور مل کر متعلق ہو گئی ينزل فعل کے. فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اس پورے جملہ فعلیہ کو میں بنا رہا ہوں صلہ, جملہ فعلیہ کو صلہ بنا رہا ہوں. جب صلہ بنا تو پیچھے موصول ہوگا, وہ ہے الذی. اب موصول اور صلہ مل کر کچھ نہ کچھ جملے میں بنتے ہیں, اس کو میں بنا رہا ہوں خبر. جب اس کو خبر بنایا تو پیچھے مبتدا ہوگا, اور مبتدا کیا ہے؟ ہوا. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات, وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر ایسی آیات جو واضح ہیں
کیوں نازل کرتا ہے؟ یخرج، تاکہ وہ باہر نکالے. کچھ مادے آپ کو دیتا ہوں جلدی سے. ماضی مضارع یہ تو ایسا دلچسپ ٹاپکس ہیں کہ دل کرتا ہے کہ آیات کرتے ہی رہیں، لیکن یہ آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. آپ کو بس مادے کو باب میں ڈالنا اور پھر اسے ماضی مضارع کا صیغہ بنانا اور پھر صیغہ پہچاننا کہ صیغہ کون سا ہے، اس میں فاعل کون ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی. ہاں جی، مادہ ہے میرے پاس صاد دال قاف. جی کیا بن جائے گا؟ صدقہ یصدقو. صدقہ یصدقو تصدیقاً، تصدیق کرنا. کلیئر ہو گیا؟ مادہ لکھ رہا ہوں صرف نیچے. کاف زال با کیا بن جائے گا؟ کذب یکذب تکذیباً. وہ تھا تصدیق کرنا، یہ ہے جھٹلانا. مادہ ہے میرے پاس قاف دال میم. جی کیا بنے گا؟ قدم یقدم تقدیماً. تقدیم کے معنی آگے کرنا. لیں جی، یہ اتنے مادے میں نے آپ کو دیے ہیں صحیح افعال کے. صحیح افعال کے تو صحیح افعال کا ذکر ہو تو غیر صحیح افعال کا ذکر کیے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. تو اب کچھ مادے غیر صحیح افعال کے جو ڈسکس کرتے ہیں. جی آپ دیکھیں گے کہ باب تفعیل میں غیر صحیح مادے جب استعمال ہوں گے تو چینجز کوئی خاص نہیں آپ کے سامنے آئیں گی. ہاں جی، مادہ ہے حمزہ خا را. محمود سے ہی شروع کرتے ہیں. حمزہ خا را کیا بنے گا جی؟ اخرا یؤخر. اخرا یؤخر تاخیراً، پیچھے کرنا. تاخیر ہوگی یعنی کیا ہوا؟ آپ نے پیچھے کر دیا. تو گردان دیکھیں کوئی چینج نہیں آ رہی. اخرا اخرا اخرو اخرت اخرتا اخرنا اخرتا اخرتما اخرتم اخرتی اخرتما اخرتن اخرتو اخرنا. یؤخر تؤخر تؤخر اؤخر نؤخر. یؤخرانی تؤخرانی 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 یؤخرون یؤخرن تؤخرون تؤخرن تؤخرینا. تو نو چینج. محمود آپ کا نو چینج. ہاں جی، ذرا دو الفاظ ان کا ترجمہ مجھے کر دیں، کیا بنے گا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا قدامہ، تو قدامہ سے قدامت کیا ترجمہ بنا؟ اس مؤنث نے آگے بھیجا. قدامہ یقدم تقدیماً، آگے کرنا. اس مؤنث نے آگے بھیجا. اور اخرت کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مؤنث نے پیچھے چھوڑا. ما قدمت، جو اس مؤنث نے آگے بھیجا. و اخرت، اور پیچھے چھوڑا. اب وہ مؤنث کون ہے؟ بڑے پیارے الفاظ ہیں. علمت نفس ما قدمت و اخرت. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی. تو کیا ہوگا؟ علمت نفسم ما قدمت و اخرت. ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی جو اس نے آگے کیا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی اگر سادہ سا مفہوم رکھیں تو اس دن پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پرائرٹیز کیا تھی.
دنیا آگے تھی، پرائرٹی دی تھی، یا آخرت کو پرائرٹی دی؟ اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل آخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور باقی اس کے مفہوم تفاسیر میں کیے گئے وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، اچھا یا برا کرتا ہے، وہ آگے بھیج دیتا ہے، اور جو اچھا یا برا کرنے سے وہ رک جاتا ہے، رہ جاتا ہے، وہ گویا اس نے پیچھے چھوڑ دیا، تو قیامت کے دن سب کچھ پتہ چل جائے گا اسے۔ ایک اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انسان نے اس وقت اپنے آپ کو رکھے، اس سے پہلے جو کچھ انسان نے کیا، نیک یا برا عمل، وہ اس نے آگے بھیج دیا، اور اس وقت سے بعد میں جو بھی وہ نیک یا برا عمل کرے گا وہ اس نے پیچھے کیا، یعنی جو آگے کیا جو پیچھے کیا، پورا نامہ اعمال اس کے سامنے آ جائے گا قیامت کے دن۔ اور ایک مفہوم اس کا جو بڑا پیارا مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان جو اچھا یا برا اس دنیا کی زندگی میں کرتا ہے وہ تو آگے بھیج دیتا ہے، اور اس اچھے یا برے کے جو نتائج یا اثرات دنیا میں رہ جاتے ہیں وہ گویا اس نے پیچھے چھوڑ۔ اب اس سے ذرا اندازہ کریں کہ اگر اس نے دنیا کی زندگی میں کوئی اچھا کام شروع کیا تو اس اچھے کام پر جو لوگ عمل کریں گے قیامت تک کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص کوئی برا کام شروع کر گیا اور پھر اس پر اس کے مرنے کے بعد لوگ جو عمل کریں گے وہ اس کے لیے کیا بنے گا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا نا، ایک شخص کہے گا کہ اللہ سے اتنی نیکیاں، میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ تیرے نیک کام جو تو کر کے آیا تھا لوگ اس پر عمل کرتے رہے، تو تیرا کھاتا جو ہے وہ کھل گیا تھا، لہٰذا یہ تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہے، اور آج اتنی نیکیاں تیرے سامنے۔ بڑا پیارا یہ مفہوم ہے۔ بہرحال میسج ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر بات ہے جب بھی قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو زیرو ہی سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے، تو بس قرآن مجید یہی آپ کو بار بار جو ہے وہ اٹھاتا ہے، آپ کو چٹکیاں کاٹتا ہے تو کچھ کر لو۔ اور بہترین شخص وہی ہے جو اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہے۔ مزید کچھ مادے انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ڈسکس کر کے تو پھر تیسرا باب شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔